السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ میں ترکی تمہارے لیے گئی تھی جہان، میں نے سبھانجی کا اسکالرشپ تمہارے لیے لیا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی تھی، میں تم سے ان گزرے سارے ماہ و سال کا حساب لینا چاہتی تھی جن میں نے تمہارا انتظار کیا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارا نام کب سنا، میں نہیں جانتی، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارا نام ہمیشہ میرے نام کے ساتھ رہا تھا۔ اب تم اس کو محبت کہو یا کچھ اور، مجھے نہیں پتا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو میجر احمد۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ جہان نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر دروازے کو۔ آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ حیا کی مسکراہٹ ذرا سی سمٹی۔ بے اختیار اس نے تھوک نکلا، اف، ایک بات تو رہ ہی گئی۔ سن بھی لیا ہوگا۔ انجان بنتے ہوئے اس نے شانے جھٹکے۔ میں نہیں چاہتا ابھی کسی کو پتا چلے، سمجھا کرو نا۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا تھا۔ اس روز جب تایا فرقان وغیرہ تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور تمہیں الزام دے رہے تھے تو میں نے ہر چیز بتا دی ان کو۔ اس نے بات کے اختتام پہ جہان کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے اچنبھا اترا اور پھر تم نے سب کو کیا بتا دیا؟ وہ بری طرح چونکا۔ وہی جو سچ تھا، وہی جو تمہیں بہت پہلے ان کو بتانا چاہیے تھا، مگر تم میں تو ہمت ہی نہیں تھی، سو میں نے سوچا تھوڑی سی ہمت میں ہی کر لوں اور میں نے بتا دیا بس۔ وہ جتنی لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، اس کی دل کی تیز ہوتی دھڑکن اس کے برعکس تھی۔ جہان کس طرح ری ایکٹ کرے گا اس پر اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تب یقین جو نہیں تھا کہ وہ آ جائے گا، مگر تم نے ایسا اف حیا، اف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ وہ متفکر سا نظر آنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اب سب کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ ایک دفعہ پھر نیا ایشو، میں مزید ایشوز افورڈ نہیں کر سکتا، وہ جھنجھلایا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ وہ ایشو بنائیں گے؟ وہ کوئی ایشو نہیں بنائیں گے جہان۔ تمہیں شاید ایک بات نہیں پتا۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہوئی اور جھک کر فرش سے پلاسٹک کا گلاس اٹھایا، پھر سیدھی ہو کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہیں دنیا کی ہر تہذیب، ہر ملک، ہر علاقے کا پتہ ہوگا۔ تمہیں بہت ساری زبانیں آتی ہوں گی، مگر ایک جگہ تم غلطی کر گئے ہو۔ تم پاکستان میں کم رہتے ہو نا، تمہیں پتہ نہیں ہے ہم پاکستانی مارشل لا کے بھلے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائیں، ہمیں اپنے جرنیلوں، ڈکٹیٹر سے کتنے ہی شکوے کیوں نہ ہوں، ہم ان کی پالیسیز سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ کریں، مگر یہ بات ہمیشہ سے طے ہے کہ ہم اپنی فوج سے واقعی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جہان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر اس کے متفکر چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اور کیا اس ہم میں تم بھی شامل ہو؟ یہ ایک پہیلی ہے اور اس کا جواب تمہیں خود ڈھونڈنا ہوگا۔ اب تم کام کرو اور میں ذرا عائشہ کو بتا دوں کہ تم واپس آ گئے ہو۔ کون عائشہ؟ وہ جیسے بہت الجھ کر بولا۔ وہ ٹھہر گئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ میرا مطلب تھا پھوپھو کو بتا دوں۔ آف کورس، تمہاری طرح میں بھی کسی عائشہ کو نہیں جانتی۔ جہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یعنی اب اسے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہوگی، عائشہ بہارے کا باپ بند ہو گیا تھا۔ کیا اب تمہیں کہیں جانا ہوگا یا تم گھر پر رہو گے؟ کیوں نہیں جانا ہوگا؟ آج تو ویسے بھی میرا یوم حساب ہے۔ یوم حساب؟ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ ان 3 سالوں کا حساب دیتے ہوئے بھی ایک عمر نکل جائے گی۔ وہ واپس بیگ کی طرف مڑنے لگا، ایک دفعہ پھر اپنی گیلی شرٹ کو دیکھ کر رکا۔ اور یہ آخری دفعہ ہوا ہے، ٹھیک؟ اس نے حیا کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور اپنی گیلی شرٹ کو دیکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ حیا نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ اپنی لبوں پہ روکی۔ آئی ایم سوری، بس میں غصے میں آ گئی تھی۔ پھر اپنی مسکراہٹ چھپاتی وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ جو پہلی چیز اس نے جہان پہ گرائی تھی وہ بھی سلیش ہی تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کا گرایا ہوا سلیش وہ آخری چیز ہوگی جو اس نے جہان پر گرائی ہے یا نہیں۔ البتہ یہ طے تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اپنی عادت نہیں چھوڑنے والی۔
سارے گھر میں خوشیاں اتر آئی تھیں، وہ خوشیاں جن کا اس نے بہت انتظار کیا تھا۔ پچھلے سال دسمبر میں سبحان جی کی میل کے بعد ان 6-7 ماہ میں پہلی دفعہ وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے یہ خوشی اس کو ملی اور وہ اس کو پورا پورا جینا چاہتی تھی۔ ابا اور پھپھو نے فیصلہ کیا تھا کہ جہان اور اس کی منگنی کا فنکشن بھی روہیل اور نتاشا کے ولیمے کے ساتھ رکھا جائے، یعنی اسے بھی دلہن بننا تھا۔ ہاں، رخصتی اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد ہی کی جائے گی۔ فنکشن اس سنڈے کو تھا اور جب ڈیسائیڈ ہوا تھا تو سارے گھر میں افراتفری اور رونق سی لگ گئی تھی۔ جہان زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، لیکن جب بھی آتا اس کا استقبال ہمیشہ عزت اور احترام سے کیا جاتا۔ اس کی توقع کے برعکس تایا ابا سائمہ تائی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، کوئی گلہ یا کوئی تانا نہیں دیا تھا۔ جس نے پوچھنا تھا پھپھو سے پوچھ لیا، شاید اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی، تایا فرقان میں بھی نہیں۔ وقت بھی کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں، البتہ وہ اس سے اس کی جاب کے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور اس کے آنے والے کاموں کے بارے میں ضرور پوچھا کرتے تھے، اور وہ ان کے سامنے بیٹھے دھیمے لہجے میں مختصر سے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ ایک لحاظ سا تھا جو سب نے اپنے اور اس کے درمیان رکھا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت بھی کچن میں بیٹھے مہمانوں کی لسٹ بناتے ہوئے وہ مسلسل اپنے ہی آپ مسکرا رہی تھی۔ اس کے مقابل پنیر کیک کے امیزے میں چمچہ ہلاتی ایرم نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے فنکشن کا جوڑا لے لیا؟ جب ایرم سے اس کی مسکراہٹ صحیح نہ گئی تو اس نے پوچھ ہی لیا۔ اسے فاطمہ نے اسپیشل پنیر کیک کے لیے بلوایا تھا کیونکہ فیملی میں سب سے اچھا پنیر کیک بناتی تھی۔ اس کی بات پہ حیا ذرا سا چونکی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آرڈر تو دے دیا تھا مگر ابھی پک نہیں کیا۔ ہاں، ویسے کافی لکی ہو تم، ہے نا؟ ایرن نے چمچہ گول گول ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے اتنا ہینڈسم شوہر تمہیں مل گیا۔ بیٹھے بٹھائے؟ حیا نے تعجب سے سوچا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاؤں پہ زخموں کے نشان ابھی موجود تھے۔ بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایرم نہیں جانتی تھی کہ اس خوشی کو پانے سے پہلے وہ کتنے صحرا ننگے پاؤں آبلا پا چلی تھی، وہ کتنا جلی تھی، کیا سہا تھا اس نے۔ ایرم تو کچھ بھی نہیں جانتی تھی مگر اسے جتانا بیکار تھا۔ اس فنکشن اور اس کی گہما گہمی میں حیا اتنی خوش تھی کہ اس نے ویڈیو والی بات کو دوبارہ نہیں چھیڑا۔ شاید ایرم اب جہان کے آنے کے بعد احساس کر کے خود ہی وہ ویڈیو واپس لے لے، شاید کچھ نہ کچھ وہ کر لے۔ لاؤنج میں پھپھو اور اماں ولیمے کے انتظامات ڈسکس کر رہی تھی۔ حیا کے لبوں پہ پھر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اماں، نتاشا آ گئی شاپنگ سے؟ ہاں، ابھی ابھی آئی ہے، ساڑی لے کر مجھے دکھا کر اندر گئی ہے، فاطمہ نے ہلکا سا سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روہیل کا کمرہ اوپر تھا، البتہ فاطمہ کے چہرے پہ ناخوش سا تاثر تھا۔ حیا، جاؤ نتاشا کو بلا کر لاؤ، پھپھو کو بھی دکھا دے ساڑی، تمہاری پھپھو اندر تھی جو وہ مجھے دکھا رہی تھی، اماں نے یاد آنے پہ اسے پکارا۔ ان کے چہرے پہ البتہ دبی دبی سی کڑہن تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے وہ پین کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھ گئی۔ جہان کا کمرہ سیڑھیوں سے اوپر راہداری میں ایک کونے پہ تھا تو روہیل کا دوسرے کونے پہ۔ وہ آخری زینہ چڑھ کے اوپر آئی تو دیکھا جہان اور نتاشا روہیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہنستے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے۔ نتاشا کے ہاتھ میں 3-4 بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر خالص امریکی انداز میں تیز تیز بولتی کچھ بتا رہی تھی۔ اتنے فاصلے سے آواز تو نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، مگر خوش مزاجی شناسائی۔ اس کے آئی برو تن گئے۔ اتنے ہنس کر کبھی مجھ سے تو بات نہیں کی۔ نتاشا، اس نے پکارا۔ دونوں نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا۔ جہان استقبالیہ انداز میں ذرا سا مسکرایا مگر وہ ایک ناراض نگاہ اس پر ڈال کر آگے آئی۔ نتاشا، اماں بلا رہی ہیں، پھپھو کو کپڑے دکھا دو۔ اوکے۔ نتاشا نے ایک نظر جہان کو دیکھ کر سر اس بات میں ہلایا اور نیچے چلی گئی۔
وہ چپتی ہوئی نگاہوں سے نتاشا کو دیکھتی ہوئی جہان کی طرف پلٹی۔ کیا بات ہو رہی تھی اپنی بچپن کی سہیلی سے؟ وہ ذرا سا ہنس دیا۔ نہیں بھائی، میں تو تمہاری وجہ سے اتنا خوش اخلاق ہو رہا تھا۔ تمہاری بھابھی ہے نا، میری وجہ سے تم کچھ نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو شام میرے ساتھ فنکشن کے لیے کپڑے لینے چلو۔ اگر تمہیں نہیں پسند ہوئے تو بدل لیں گے۔ نتاشا کو بھول کر اسے کپڑوں کی یاد آ گئی تھی۔ ایک تو پتہ نہیں ہماری منگنی کتنی دفعہ ہوگی۔ وہ اس فنکشن کے آئیڈیا سے اکتا جاتا تھا۔ اب ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ کیا تم آج شام چلو گے؟ نہیں، شام میں ذرا بیزی ہوں، کل چلوں گا، پرومس۔ وہ نیچے آئی تو پھپھو اکیلی بیٹھی تھی۔ اماں وہاں نہیں تھیں، نہ ہی نتاشا۔ نتاشا سائمہ بھابھی کی طرف گئی تھی انہیں شاپنگ دکھانے۔ تمہاری اماں لان میں ہے، اس کے پوچھنے پہ پھپھو نے بتایا تھا۔ اوکے۔ اس نے سر پہ دوپٹہ لیا اور پورچ کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئی۔ پٹ ذرا سا کھلا تو برآمدے میں فاطمہ اور روحیل روبرو کھڑے نظر آئے۔ فاطمہ غصے اور خفگی سے روحیل سے کچھ بحث کر رہی تھی، اور وہ آگے سے کچھ کہنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یہ پہن کر جائے گی وہ ولیمے میں؟ حد ہوتی ہے روحیل، وہ گھر میں کیا کیا پہنے نہیں پھرتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اور تمہارے ابا کو برا نہیں لگتا، مگر اس فنکشن میں ہزاروں لوگ ہوں گے۔ روحیل، کچھ احساس ہے تمہیں؟ مگر اماں ایسا کیا؟ مگر اماں اس کی نہیں سن رہی تھیں۔ شلوار قمیض لہنگا کچھ بھی لے لیتی، بھلے سر پہ دوپٹہ نہ لیتی، تب بھی خیر تھی، مگر یہ سلیو لیس بیک لیس بےہودہ سی ساڑی اٹھا کر لے آئی ہے تمہاری بیوی۔ ہمارے خاندان میں کبھی ایسا لباس پہنا ہے کسی نے؟ اماں کیا ہو گیا ہے؟ حیا بھی تو سلیو لیس پہن لیتی تھی، اور اماں کے تو مانو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ میری بیٹی کا نام مت لو، وہ ایک دم غصے میں آ گئی۔ میری بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو عبایا پہن کر چہرہ ڈھانپ کر نکلتی ہے۔ خاندان میں کوئی نہیں ہے جو میری بیٹی کے برابر کا ہو۔ مگر اماں، پہلے تو حیا بھی، پہلے کی بات مت کرو روحیل، ہم حیا کی بات کر بھی نہیں رہے، ہم تمہاری بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بات کروں گا اس سے، وہ جیسے جان چھڑوانے والے انداز میں بولا تھا۔ مگر اماں قائل نہیں ہوئی تھیں، اور وہ اور بھی کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر حیا دبے قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل بھر آیا تھا۔ ابھی کل ہی تو وہ جب شاپنگ پہ جانے کے لیے دھلے کپڑوں میں سے عبایا ڈھونڈ رہی تھی تو اماں جھنجھلا کر کہہ رہی تھی کہ ہر وقت اتنا برقع کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ دل سے تسلیم کر لینے اور زبان سے اعتراف کر لینے میں فرق ہوتا ہے، اور فرق فاطمہ پاٹ نہیں پا رہی تھیں۔ حیا نے کاؤنٹر پر رکھے ڈبے کے ڈھکن کو بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ جوڑے کو دیکھا اور پھر جہان کے چہرے کو۔ کیسا لگا تمہیں؟ اس نے ذرا اشتیاق، ذرا فکر مندی سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ جہان کو اچھا بھی لگتا ہے یا نہیں۔ ہاں اچھا ہے، وہ میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ذرا سا شانے اچکائے۔ حیا نے ایک دفعہ پھر اس طے شدہ جوڑے کو دیکھا۔ حالانکہ منگنی اور نکاح جیسے موقعوں پر لڑکیاں لائٹ پنک، پستہ گرین یا ہلکا نیلا پہننا پسند کرتی تھیں، پھر بھی اس نے یہ رنگ منتخب کیا تھا۔ وہ لمبا گھیردار پاؤں تک آتا فراق تھا، ساتھ چوڑی دار پاجامہ۔ سارا لباس ایک ہی رنگ میں تھا، گرے کلر، اور گرے کا بھی درمیانہ سا شیڈ، نہ بہت ہلکا نہ بہت گہرا۔ پورے فراق پہ نگینوں اور سفید موتیوں کا کام تھا، گرے اور سلور کا امتزاج۔ پھپھو اس کو وائٹ گولڈ اور ڈائمنڈ کا سیٹ دے رہی تھیں، اور اس کی مناسبت سے اس کو یہ رنگ سب سے بہترین لگا تھا۔ حیا نے ڈبہ بند کیا اور اسے شاپنگ بیگ میں ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان اس کے پیچھے چلتا ہوا باہر آیا۔ کیا تمہیں واقعی پسند آیا تھا؟ تمہارے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ متفکر سے بولی۔ نہیں، مجھے پسند آیا ہے، بہت اچھا کلر تھا، لیکن اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے جہان نے شانے اچکائے۔ لیکن میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا؟ وہ جانتی تھی
کہ وہ بات کو کس طرف لے کر جا رہا ہے، پھر بھی اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، یہی کہ تم اس لباس کے ساتھ، میرا مطلب ہے کہ تم پردہ کیسے کرو گی دلہن بن کر؟ وہ شاید کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ کر لوں گی۔ گاڑی اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ وہ ذرا سے مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کامدار لباس پہ برقع لو گی یا چادر وغیرہ؟ نہیں، میں برقع نہیں لوں گی۔ تو کیا تم اس کے کام والے دوپٹے سے نقاب کرو گی؟ جہان کو کہتے ہوئے بھی بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ بہت ہی آکورڈ نقاب نہیں، کامدار دوپٹے سے نقاب۔ اور اسے شاید لگا تھا کہ حیا آگے سے اس کی بات کی تصدیق کر دے گی۔ نہیں، میں دوپٹے سے نقاب تو نہیں کروں گی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ حیا نے آنکھوں میں اسی مسکراہٹ کو سموئے گردن موڑ کر جہان کو دیکھا۔ وہ جیسے اس بات پہ بہت سوچنے کے باوجود بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ جہان، کچھ باتوں میں تم سے زیادہ سمارٹ ہوں۔ تم ہی نے کہا تھا نا کہ راستہ ہوتا ہے، میں نے بھی راستہ نکال لیا ہے۔ اچھا، پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتی ہو۔ وہ اس کی بات پہ محظوظ ہو کر ذرا سا مسکرایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ گاڑی گھر کی بجائے کہیں اور جا رہی ہے۔ کیا ہم گھر نہیں جا رہے؟ اس نے تذبذب سے پوچھا۔ پہلے ہمیں کچھ اٹھانا ہے۔ میں نے بیکری پہ کچھ آرڈر کیا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے ہوئے موڑ کاٹ رہا تھا۔ حیا کو اچنبھا ہوا۔ رات ہو چکی تھی اور ان لوگوں نے ڈنر پہ گھر پہنچنا تھا۔ ایسا کیا آرڈر کیا تھا تم نے؟ شاید تمہیں یاد ہو، میں نے تمہارا ایک جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ اور حیا کا سانس لمحے بھر کو تھما۔ کیا تم نے میرے لیے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا ہے؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ میں نے صرف ایک بیکری پہ آرڈر دیا ہے اور ہمیں صرف اسے پک کرنا ہے۔ کل ہماری منگنی تیسری دفعہ ہو رہی ہے، سو اس سے پہلے مجھے یہ حساب برابر کرنا ہے۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے وہ بولا، لیکن تم نے خود نہیں بنایا نا، مگر پیسے تو میں ہی دے رہا ہوں نا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے اس غریب آدمی کے چہرے پہ خف کی سمٹ آئی۔ حیا بے اختیار گردن موڑ کر شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہان اس کی آنکھوں میں آتی مسکراہٹ دیکھ لے۔ اس بیکر نے بہت محنت سے جنجر بریڈ ہاؤس بنایا تھا۔ وہ اتنا ہی پیارا تھا جتنا حیا کا اپنا جنجر بریڈ ہاؤس۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ یہ والا ہاؤس زیادہ پیارا تھا۔ کاؤنٹر پر ٹرے رکھے وہ خوبصورت سا ہاؤس جس کے اوپر اللہ بلا کینڈیز جیلی سے ڈریسنگ کی گئی تھی۔ نہیں، اسے پیک نہ کریں، ٹوٹ جائے گا، بہت نازک ہے، میں اس کو یوں ہی اٹھا لوں گی۔ حیا نے بہت احتیاط سے جنجر بریڈ ہاؤس والی ٹرے اٹھائی۔ کپڑوں والا شاپر تو ویسے ہی گاڑی میں پڑا تھا۔ اب وہ ٹرے کو اسی طرح اٹھائے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ اگر اس دفعہ یہ ٹوٹا تو یہ تمہاری غلطی ہوگی، جہاں نے باہر نکل کر اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ چاپ دیے بغیر سہج سہج کر چلتی گاڑی تک آئی۔ پھر سارا رستہ وہ ٹرے ہاتھوں میں اٹھائے رہی تھی۔ ہاتھ دکھنے لگے تھے مگر اس نے ذرا بھی بد احتیاطی نہیں کی تھی۔ یہ جنجر بریڈ ہاؤس اسے اپنے والے سے زیادہ پیارا تھا۔ گاڑی گھر کے پورچ میں رکی تو جہان جلدی سے باہر نکلا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ یقیناً یہ عنایت جنجر بریڈ ہاؤس کے لیے تھی، ورنہ اس کے لیے تو کبھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ وہ ٹرے اٹھائی باہر نکلی۔ جہان نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اس کا شاپر اٹھا لیا۔ چلیے مادام، آپ کے کپڑے ڈرائیور لے آئے گا، وہ مصنوعی بے چارگی سے کہتے ہوئے راستہ چھوڑ کر اسے آگے جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چل پائی تھی کہ جہان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شاید کوئی مہمان آیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ پورچ میں کھڑی اس کی گاڑی کے آگے کھڑی گاڑی اور پیروں کے نیچے سے زمین سرکنے لگی۔ اس سیاہ اکارڈ کو وہ ہزاروں گاڑیوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ پتہ نہیں، اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ٹرے پہ جمے اس کے ہاتھ مزید سخت ہوئے۔
جہان کچھ کہے بغیر شاپنگ بیگ پکڑے اس کے آگے آگے اندر آیا۔ وہ جہان کے پیچھے اندر آئی۔ ایک ایک قدم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ لاؤنج کے دہانے پہ ہی اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدم چوکٹ سے ذرا پیچھے جم گئے۔ وہ تاریک گوشے میں کھڑی تھی۔ اندر والے لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ وہاں ولید صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے ابا، اماں، سائمہ تائی، روہیل، نتاشا، پپو، داور بھائی، سونیا سبھی تھے۔ سونیا تو چلو شادی شدہ تھی۔ خاندان کی روایت کے مطابق اس کا پردہ نہیں تھا۔ اچنبے کی بات تو یہ تھی کہ ایرم بھی وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی، جیسے وہ کچھ سرو کرنے کے بہانے یہاں آئی ہو اور پھر یہیں کھڑی ہو گئی ہو۔ جہان اندر آیا، ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر 1 منٹ کہہ کر شاپنگ بیگ کی طرف اشارہ کیا، جیسے انہیں رکھنا ہے، اور سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ وہیں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ ٹرے کو پکڑے اس کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ ولید نے جہان کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو گردن اس طرف موڑی۔ حیا کو دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے منہ پہ امڑ آئی۔ وہ کچھ مسرور سا واپس ان سب کی طرف مڑا جو ابھی تک الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سلیمان انکل، تمہیں کیا کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں آرام سے بات کرنی چاہیے، اور مس حیا، سوری مسز حیا، تو یہ جانتی ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے بات کر کے پھر سے ایک فاتحانہ نظر حیا پہ ڈالی۔ ابا نے اس کے نگاہوں کے تعاقب میں حیا کو دیکھا اور پھر ولید کو۔ ولید، یہ میرا گھر ہے، یہاں اس طرح کے معاملے ڈسکس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابا کو جیسے اس کا آنا اور یہ سب کچھ کہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ روہیل، تایا، ابا سب کے ماتھے پہ بل تھے، جیسے کسی کو یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ بات گھر کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر میں کر لی جائے۔ جو چیز میرے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے میرے شیئر سیل نہیں کر سکتے۔ ولید، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، داور بھائی ناگواری سے کہتے اٹھنے لگے۔ روہیل بھی برہمی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایرم بھی اسی طرح کونے میں کھڑی تھی۔ شاید کسی نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا، یا شاید کہا ہو تب بھی وہ کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ غالباً سارا تماشا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس سارے میں اگر کوئی بڑے مزے سے بیٹھی کوک کے کین سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی تو وہ نتاشا تھی، ہر فکر سے بے نیاز، ہر سچویشن کو انجوائے کرتی ہوئی۔ داور، تم اسے ضرور دیکھنا چاہو گے، آخر اس کا تعلق تمہاری ہی شادی کے فنکشن سے تو ہے۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا اور حیا کی طرف دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پلاسٹک ریپر نکالا جس میں رکھی سی ڈی صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا میں اسے چلا دوں؟ اس نے سی ڈی حیا کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ اس بات پہ مڑ کر حیا کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جو ساکت سے کڑی بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی، اس بات پہ بے اختیار اس کے قدم پیچھے ہٹے۔ کمر دیوار سے جا لگی، ہاتھ میں پکڑی ٹرے بہت وزنی ہو گئی تھی۔ اسی لمحے جہان خالی ہاتھ سیڑھیاں اترتا دکھائی دیا۔ جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے اب فارغ ہو کر بہت سنجیدگی سے کہتا ولید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حیا نے امید سے جہان کو دیکھا۔ وہ یقیناً سمجھ جائے گا کہ یہ وہی ویڈیو ہے۔ وہ ابھی ولید کو کچھ دے مارے گا یا سی ڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اسے پوری امید تھی۔ اس کی بات پہ ولید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ شو ٹائم ہے اور تم اس شو کو ضرور دیکھنا چاہو گے۔ بات کے اختتام پر ولید نے پھر حیا کو دیکھا۔ اس کا بار بار حیا کو دیکھنا سب کو الجھن اور عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہے اس سی ڈی میں؟ جہان نے سنجیدگی سے اس سے پوچھا، البتہ آنکھوں میں ذرا سی الجھن تھی۔